بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 78 ہے، اور اس سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 104 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی آیت نمبر 105 سے درس کا آغاز کیا جائے گا۔ یہ سورہ نساء کا 16واں رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ، تاکہ فیصلہ کریں آپ لوگوں میں اس کے مطابق جو دکھایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اور نہ بنیے بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے۔ اس سے پہلے پچھلے رکوع میں صلاۃ الخوف کا ذکر تھا، اور پھر اللہ کے ذکر کے بارے میں بتایا کہ جب نماز ادا کر چکو تو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہا کرو۔ اب اس رکوع کی ابتدا منافقین کے ایک واقعہ سے ہوتی ہے۔ ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، وہ منافق تھا۔ اس نے ایک دوسرے مسلمان کے گھر میں چوری کی، اس میں آٹا بھی تھا، زرہ وغیرہ بھی موجود تھی، تو وہ اسے لے کر اپنے گھر پر پہنچا۔ پھر اسے خوف ہوا کہ شاید مجھ پر چوری کا الزام لگ جائے، اس لیے وہ اپنے گھر سے اس آٹے کو اور وہ جو زرہ وغیرہ تھی اسے یہودی کے پاس امانت کے طور پر رکھ آیا۔ جب وہ دوسرے مسلمان جو تھے جن کے گھر چوری کی گئی تھی، انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، کیونکہ وہ جو آٹا تھا اس کی آٹے کی بوری میں سے کچھ آٹا گر رہا تھا راستے میں، جس سے نشان مل گیا۔ تو کہنے لگا نہیں جی میں نے تو کوئی چوری نہیں کی، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس نشان کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ اس یہودی کے گھر پر جا پہنچے۔ جب اس کے گھر پر پہنچے تو اس نے بتایا کہ بھائی میرے پاس یہ فلاں چیز موجود ہے، میں نے کوئی چوری نہیں کی، بلکہ یہ میرے پاس فلاں شخص نے امانت کے طور پر رکھوائی ہے۔ اس وقت چونکہ وہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، تو اس کے جو قبیلے والے تھے اور بعض مسلمان بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوئے کہ یہ مسلمان ہے، وہ یہودی ہے، لہٰذا اس نے اپنے قبیلے والوں کو بھی بڑا جوش جذبہ دلایا۔ وہ لوگ بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ یہ بڑا پاک دامن ہے اور فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے اور مسلمان ہے، اور قسمیں اٹھا کر کہنے لگے کہ یہ یہودی جو ہے یہی چور ہے۔ تو چونکہ اسلام کا اصول اور قاعدہ ہے کہ جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ظاہری شہادتوں کو دیکھا جاتا ہے، تو ظاہری شہادتوں کے اعتبار سے اور جس طرح گواہوں نے جھوٹی قسمیں اٹھائی تھیں اس کے اعتبار سے تو قریب تھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کے حق میں فیصلہ کر دیتے، گو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، غیوبات کا علم دیا ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ حاکم اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ سنا دیتے تو یہ آنے والے لوگوں کے لیے، آنے والے حاکموں کے لیے ایک نظیر بن جاتی، ایک مثال بن جاتی، اور وہ ظاہری شہادتوں کو چھوڑ کر اپنے من کا فیصلہ سنا دیتے۔ اس لیے
اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فیصلہ ظاہری شہادتوں پر سنا دیتے وہ اسلامی فیصلہ ہوتا اور وہ غلط نہ ہوتا، بالکل صحیح ہوتا، لیکن چونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں اس لیے رب کائنات نے اس سے قبل کہ آپ فیصلہ سنا دیتے قرآن مجید کا یہ حکم نازل کیا۔ اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ تاکہ فیصلہ کریں آپ لوگوں میں اس کے مطابق جو دکھایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے، بما اراک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعہ کو بتایا کہ وہ کیا کر دیا گیا، اراک اللہ، اللہ نے آپ کو دکھا دیا، وہ یعنی وہ واقعہ جو پہلے ہو چکا تھا اللہ نے اس علم کو ایسا یقینی علم قرار دیا کہ فرمایا کہ گویا اس کا مشاہدہ آپ نے اپنی آنکھوں سے کر لیا ہے، اور رب کائنات نے اس کا مشاہدہ اپنے حبیب علیہ السلام کو کروا دیا اور حکم دیا کہ آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، جس پر وحی الہی نازل ہو چکی ہے۔ تو چونکہ یہاں ظاہری حکم اللہ کی جانب سے وحی کی صورت میں آ چکا تو لہٰذا اسے کوئی نظیر اور مثال نہیں بنا سکتا کہ اب وہ اپنی پسند سے فیصلہ کر دے، بلکہ یہ تو اللہ کا حکم نازل ہوا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنایا اور منافق کے خلاف فیصلہ دیا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہ بنیے بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے، یعنی یہ جو بددیانت لوگ ہیں، خائن لوگ ہیں، خیانت کرنے والے لوگ ہیں، ان کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیے۔ یعنی اسلام نے ایک اصول تو یہ بھی دیا ہے کہ اسلامی فیصلے میں اور اسلامی معاملات میں اس بات کو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ شخص میری قوم سے تعلق رکھتا ہے، میرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، میرے وطن سے تعلق رکھتا ہے، میرے خون سے اس کا رشتہ ہے، نہیں، بلکہ یہاں حکم یہ ہے کہ انصاف کی بات کرنی ہے، اگرچہ وہ تمہارے اپنے نفس کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، اگرچہ کہ وہ تمہارے قریب ترین رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، معاملہ جو ہے انصاف کا کرنا ہے۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ وہ نہ بنیے بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے، اور مغفرت طلب کیجیے اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ مغفرت طلب کیجیے اللہ سے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ جو خیال پیدا ہوا تھا کہ اس منافق کے حق میں فیصلہ دیا جائے، اس پر بھی اللہ سے استغفار کیجیے، اس لیے کہ جو نیک اور صالحین ہیں ان کی نیکیاں بھی بعض اوقات جو ہے وہ خطاؤں میں شمار کر لی جاتی ہیں، ان کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے۔ اور دوسرا مطلب مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان جو اس منافق کا ظاہری طور پر یہ دیکھ کر یہ مسلمان ہے اس کا ساتھ دینے لگے تھے، آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار طلب کیجیے، ان کے لیے معافی طلب کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، اور مت جھگڑیں آپ ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے، یعنی جو شخص کسی دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے دراصل وہ دوسرے کے ساتھ خیانت سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اور بعد میں کسی دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو پہلے نقصان پہنچاتا ہے بعد میں کسی دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ مت جھگڑیں ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے، کیوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا اسے جو بڑا بددیانت اور بدکار ہے۔ اللہ تعالیٰ بددیانتی کرنے والوں، بدکار لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہاں ان لوگوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے جو کچہری اور کورٹ سے تعلق رکھتے ہیں، خصوصاً وہ وکلاء جن کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو مقدمہ آیا ہے وہ جھوٹا ہے اور وہ جھوٹے کو سچا کر دکھاتے ہیں، یعنی مظلوم کو ظالم کر دیتے ہیں اور ظالم کو مظلوم دکھا دیتے ہیں۔ ایسا پیسہ، ایسی دولت ان کے لیے حاصل کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خائن لوگوں کی طرف سے لڑنے سے روکا ہے، منع فرمایا ہے۔
اور مزید آگے بتایا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ وہ چھپا سکتے ہیں اپنے ارادے لوگوں سے لیکن نہیں چھپا سکتے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب راتوں کو مشورہ کرتے ہیں ایسی باتوں کا جو پسند نہیں اللہ کو۔ یعنی وہ منافق جو ہے راتوں کو مشورے کرتے تھے اور وہ ان چیزوں کو چھپاتے تھے، لوگوں سے تو چھپاتے تھے، فرمایا کہ اللہ سے نہیں چھپاتے۔ لوگوں سے گناہ کرتے ہوئے شرماتے تھے لیکن اللہ سے گناہ کرتے ہوئے نہیں شرماتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب لوگوں کا اتنا ڈر اور خوف ہے کہ ان سے گناہ کو چھپایا جاتا ہے تو کیا اللہ کا اتنا ڈر اور خوف بھی نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے اور اس سے گناہ کو چھپایا جائے، یعنی گناہ نہ کیا جائے۔ انسان یہ خیال کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہ اس کا تصور قائم ہو جائے تو کبھی اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ گناہ لوگوں کے سامنے کروں تو میں بدنام ہو جاؤں گا، برا سمجھا جاؤں گا، تو اس سے کہیں بڑی عدالت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے کہ اس کے سامنے جو برا کہا گیا، جس کے لیے اعلان ہوا کہ یہ برا ہے، تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ تو فرمایا کہ وہ چھپا سکتے ہیں اپنے ارادے لوگوں سے لیکن نہیں چھپا سکتے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب راتوں کو مشورہ کرتے ہیں ایسی باتوں کا جو پسند نہیں اللہ کو، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے گھیرے ہوئے ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ سنتے ہو تم وہ لوگوں کے جھگڑتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ منافق شخص، اس کا جو کنبہ تھا، اس کا جو قبیلہ تھا، یا اسی طرح جو مسلمانوں نے جنہوں نے ساتھ دے دیا، فرمایا کہ تم اس کی طرف سے جھگڑ رہے ہو، یہ تو دنیا کی زندگی میں جھگڑ رہے ہو، یہاں پر لوگوں کے سامنے تم جھگڑا کر سکتے ہو، تم غلط کو صحیح بھی قرار دے سکتے ہو، اللہ کے ہاں کیا جواب دو گے؟ وہاں کون لڑے گا اللہ کے سامنے؟ تو فرمایا کہ پس کون جھگڑے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی طرف سے قیامت کے دن، یا کون ہوگا اس روز ان کا وکیل؟ یعنی اس روز اللہ کے حضور تو کوئی وکالت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ تو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، وہ ساری چیزوں سے آگاہ ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو شخص کر بیٹھے برا کام یا ظلم کرے اپنے آپ پر، پھر مغفرت مانگی اللہ تعالیٰ سے، تو پائے گا اللہ تعالیٰ کو بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غفور الرحیمی کہ وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا۔ فرمایا کہ جس سے ظلم ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، غلطی کر بیٹھے، انسان ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جن سے غلطی ہو جائے تو وہ نادم و شرمندہ ہو کر اس کی بارگاہ میں جھک جائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن برا شخص ہے وہ کہ جو گناہ کرے، برائی کرے، ظلم کر بیٹھے اور پھر بھی اکڑ جائے، یعنی اس کے سامنے جھکنے کا نام ہی نہیں لیتا، جھکتا ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ جو شخص کر بیٹھے برا کام یا ظلم کرے اپنے آپ پر، پھر مغفرت مانگے اللہ تعالیٰ سے، توبہ کرے، تو کیا ہوگا؟ تو پائے گا اللہ تعالیٰ کو بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس منافق کو بھی اشارہ دیا ہے کہ اب بھی آ جاؤ میری بارگاہ میں، جھک جاؤ، توبہ کر لو، استغفار کر لو، معافی مانگ لو، میں بخشنے والا ہوں، میں بخش دوں گا۔ لیکن وہ بڑا ظالم تھا کہ جب فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کیا تو وہ وہاں سے بھاگ گیا، اس خوف سے، کیونکہ اسلامی قانون تو یہ ہے کہ چوری کا جرم جب ثابت ہو گیا اس پر تو اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو لہٰذا وہ وہاں سے مکہ بھاگ گیا اور وہاں مسلمانوں کے خلاف، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے لگا،
اور اسی دوران چونکہ چور تھا، چوری کی عادت تھی، وہاں پر بھی اس نے کوئی چوریاں کی۔ ایک مرتبہ اسی طرح ایک دیوار سے وہ چوری کے لیے گیا اور وہ نکل رہا تھا وہاں سے، تو وہ دیوار اس کے اوپر گری اور وہیں مر گیا اور ہلاک ہو گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ظاہری سزا دنیا میں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور جو کمائے گناہ کو تو وہ کماتا ہے اسے اپنے لیے، گناہ کرتا ہے تو اس کا نقصان اللہ کو نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں ہے، کسی اور کو نقصان، اس کا نقصان خود اس کی اپنی ذات کو ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو شخص کمائے کوئی خطا یا گناہ پھر تہمت لگائے اس سے کسی بے گناہ کو، تو اس نے اٹھا لیا بوجھ بہتان کا اور کھلے گناہ کا۔ یعنی ایک تو وہ شخص ہے کہ جس سے گناہ ہوا، غلطی ہوئی، اس نے توبہ کر لی، معافی مانگی، اللہ کے سامنے جھک گیا، اللہ ایسے لوگوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ایک شخص وہ ہے کہ جس نے گناہ کیا اور توبہ نہیں کی، وہ اپنی سزا سے دوچار ہو کر رہے گا، اسے ضرور سزا ملے گی۔ اور ایک شخص وہ ہے جس نے گناہ خود کیا، گناہ خود کیا، اور دوسرا قصور اس کا یہ ہوا کہ اس نے بجائے اس گناہ کے کہ جو خود کیا ہے اس کا اعتراف کرتا، اس نے اس کا بہتان کسی بے قصور شخص پر ڈال دیا جس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ بس جس شخص نے چوری کی نہیں، جس نے وہ آٹے کی بوری اٹھائی نہیں، جس نے اس زرع کو لیا ہی نہیں، جس کے پاس اس نے جا کر ایک امانت رکھی کہ بھائی یہ میری امانت ہے تم اپنے پاس رکھو، اب الٹا اس پر یہ الزام لگا دیا کہ یہی چور ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تو وہ اس گناہ کی وجہ سے خود مجرم تھا، اور اب یہ اس سے بڑا جرم ہے، یعنی وہ اور بڑا مجرم بن گیا کہ ایک تو بے قصور شخص پر اس نے بہتان لگایا، تو اللہ کے نزدیک یہ جو ہے اس سے بھی بڑا ظلم ہے کہ جو اس نے قصور کیا، اس سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ بے قصور شخص کو اس نے مجرم قرار دیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر اور اس کی رحمت، تو تہیا کر لیا تھا ایک گروہ نے ان سے کہ غلطی میں ڈال دیں آپ کو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے کہ یہ منافق لوگ جو ہیں، انہوں نے تو یہ پورا عزم کر لیا تھا، پورا تہیہ کر لیا تھا کہ آپ کو غلطی میں ڈال دیں گے، یعنی نعوذ باللہ آپ سے غلط فیصلہ کروا دیں گے۔ یہ تو محض اللہ کی رحمت ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ایسا نہیں ہونے دیا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی حفاظت کرنے والا خود رب کائنات ہوتا ہے۔ حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ظاہری طور پر اگر یہ فیصلہ سنا دیا جاتا تو صحیح تھا، کہ ظاہری شہادتیں جو ہوتی ہیں وہ قابل قبول ہوتی ہیں، گو کہ یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض اوقات اگر قرائن اس کا ساتھ نہ دیتے ہوں تو پھر ان شہادتوں کو قابل قبول تسلیم نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر چاند ہے، چاند نظر نہیں آیا، اور محکمہ موسمیات بھی یہ کہتا ہے، علم فلکیات بھی یہ کہتا ہے کہ جی ابھی چاند پیدا ہی نہیں ہوا، اور چار لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی ہم نے چاند دیکھ لیا۔ ظاہری اعتبار سے لگتا تو یہ ہے کہ ان چار لوگوں کی گواہی کو قبول کر لیا جائے، کیونکہ چار لوگ ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں، تو اسلام کہتا ہے کہ ظاہری شہادتوں کو قبول کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے جو بات عقل کے خلاف ہو، جو ظاہری قرائن کے خلاف ہو، وہ قابل تسلیم نہیں ہے۔ جب ایک طرف علم فلکیات یہ کہتا ہے، ایک محکمہ موسمیات یہ کہتا ہے کہ چاند پیدا ہی نہیں ہوا، تو وہاں ان کی شہادتوں کو رد کر دیا جائے گا، وہ قابل قبول نہیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر اور اس کی رحمت، تو تہیہ کر لیا تھا ایک گروہ نے ان سے کہ غلطی میں ڈال دیں آپ کو، اور نہیں غلطی میں ڈال رہے مگر اپنے آپ کو۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی میں ڈال دیں گے، ان سے غلط فیصلہ کروا دیں گے۔ فرمایا کہ دراصل یہ اپنے آپ کو غلطی میں، گمراہی میں ڈال رہے ہیں، اور نہیں ضرر پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی۔ یہ اللہ نے کھلا اعلان کر دیا، وما یضرونک من شیء، یہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ آپ سے کوئی غلط فیصلہ بھی نہیں کروا سکتے، یہ آپ کو ظاہری طور پر دنیا کا کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ آپ کا نگہبان ہے، اللہ آپ کا محافظ ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اتاری اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت۔ اللہ نے آپ پر کتاب قرآن مجید کو اتارا ہے، اور اس کی حکمت بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ صرف کتاب کے یہ ظاہری الفاظ ہی نہیں، آپ ان کی حکمتوں سے بھی واقف ہیں، اللہ خود فرما رہے ہیں۔ اور وہ حکمت جو ہے وہ کیا ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سکھا دی آپ کو جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ اللہ کا اعلان ہے، وَعَلَّمَكَ، اور آپ کو سکھا دیا، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سکھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب وہ کون سا پیمانہ ہے جسے لے کر ہم ناپیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے تھے، اللہ نے یہ سکھا دیا، اور یہ جانتے تھے یہ نہیں سکھایا؟ اللہ نے خود فرما دیا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور سکھا دیا آپ کو جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے، وہ سب اللہ نے آپ کو سکھا دیا۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی واضح دلیل ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بھی قابل غور ہیں۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے چھوٹی سی دکان کرتا ہے، ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیسا چل رہا ہے کاروبار تمہارا؟ وہ کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا فضل عظیم ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کا کاروبار جو ہے صرف نیشنل سطح پر نہیں، انٹرنیشنل سطح پر اس کا کاروبار ہو رہا ہے، اس سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی کیسا کاروبار چل رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کا فضل عظیم ہے۔ آپ اندازہ کریں، وہ جو ایک چھوٹی سی دکان والا ہے اور اس نے کہا کہ اللہ کا فضل عظیم ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر بات ہے اگر وہ ہزاروں روپے کماتا ہے تو اس کا ہزاروں کا کوئی فائدہ ہوگا یا لاکھوں کا فائدہ ہوگا، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا فضل عظیم ہے۔ لیکن وہ جو انٹرنیشنل سطح پر کاروبار کر رہا ہے، اس نے جو کہا کہ اللہ کا فضل عظیم ہے، اس کے فضل عظیم میں اور اس کے فضل عظیم میں فرق ہے یا نہیں؟ وہ تو اربوں کا، کھربوں کا اس کو فائدہ ہو رہا ہے، تب وہ کہہ رہا ہے فضل عظیم، اللہ کا فضل عظیم ہے۔ پھر جب خود رب کائنات یہ فرمائے کہ یہ اللہ کا فضل عظیم ہے، اس کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور سکھا دیا آپ کو جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو، باقی لوگوں کو جو علم عطا فرمایا ہے، اس کے لیے فرمایا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم دیا گیا وہ تھوڑا سا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا ہے۔ اور پوری دنیا کے مال و متاع کے بارے میں فرمایا کہ متاع قلیل، یہ ساری دنیا کا ساز و سامان قلیل، تھوڑا سا ہے۔ لیکن اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں فرمایا کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ تو جس علم کے بارے میں خود رب کائنات یہ فرمائے کہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے، اب اس علم پر اعتراض کرنا اور اس کو ناپنے تولنے کے لیے بیٹھ جانا، یہ کہاں کا ایمان ہے اور یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟
اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم یہ کہتے ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا علم ہے کہ جتنا اللہ کو علم ہے. ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے نا بھائی. تمام زمین کے جتنے سمندر ہیں ان کو جمع کر لیا جائے اور ایک قطرہ جو ہے اس کا جو ہے وہ اس کی نسبت جو ان تمام سمندروں سے ہے, ہم یہ کہتے ہیں وہ نسبت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ کے علم سے نہیں ہے, بلکہ اس قطرے کے کروڑویں حصے کی نسبت جو ان سمندروں کے ساتھ ہے وہ نسبت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی اللہ کے علم کے ساتھ نہیں ہے. اللہ کا علم وہ تو غیر متناہی ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے, وہ فنا ہونے والا نہیں ہے, وہ اس کا ذاتی علم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے اس کی ایک حد ہے, اس کی ایک انتہا ہے, وہ حادث ہے, وہ ذاتی نہیں ہے, وہ اللہ کا عطا کردہ ہے. یہاں تو جتنی بھی بحث ہے وہ تو مخلوقات کے علم کے اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں جتنا علم دوسرے لوگوں کو دیا, انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمایا, رسولوں کو عطا فرمایا, ان سب میں سب سے زیادہ جو علم عطا فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اسی لیے امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ آپ کا علم جو ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے علم اللوح والقلمی. یہ لوح و قلم کا جو علم ہے یہ تو اس کا چھوٹا سا حصہ ہے جو علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. یہ لوح و قلم میں کیا چیز نہیں ہے, اللہ نے اس کے اندر سب لکھا ہے نا. تو فرماتے ہیں کہ یہ اس علم کا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اس کا چھوٹا سا حصہ لوح و قلم کا علم ہے. وہ عظیم علم اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور رہا یہ معاملہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کلی حاصل ہے, تو علم کلی کا مطلب بھی مخلوقات کے اعتبار سے ہے کہ مخلوق کو جو علم عطا فرمایا ہے تو ان کے اعتبار سے آپ کو علم کلی عطا فرمایا گیا. حدیث شریف میں ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے, ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھا کر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خطبہ دینا شروع فرما دیا. ظہر کا وقت ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے, نماز ظہر پڑھائی, اس کے بعد پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور پھر خطبہ دیا, یہاں تک کہ عصر کا ٹائم ہو گیا. عصر کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور نماز عصر ادا فرمائی. اس کے بعد پھر آپ ممبر پر تشریف لے گئے, پھر خطبہ دیا, یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو گیا, یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو گیا. حدیث شریف میں ہے, مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہو چکا جو ہوگا وہ سب کچھ بتا دیا, اور ہم میں سب سے بڑا عالم وہ ہے کہ جس نے اس کو جتنا زیادہ یاد رکھا. ہم میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جس نے اس خطبے کو جتنا زیادہ یاد رکھا وہ بڑا عالم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا, یعنی جو ہو چکا جو ہوگا وہ علم بھی عطا فرمایا. اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ نعوذ باللہ اللہ کا علم ما کان و ما یکون میں منحصر ہے, تو یہ وہی جانے کہ اللہ کے علم کو جو محدود سمجھتا ہو. ہمارے نزدیک تو اللہ کا علم تو غیر محدود ہے, غیر متناہی ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ رب العزت کا علم تو وہ ہے. اور قرآن مجید میں بھی جہاں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا تو وہاں کل کا لفظ استعمال فرمایا, وعلم آدم الاسماء کلہا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. تو وہ لوگ جو کل اور جز کے فرق میں پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے جو فرمایا کہ وعلم آدم الاسماء کلہا, جو مراد کلہا کی آپ وہاں لیتے ہیں وہی مراد ہم یہاں لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لیے بھی. تو اللہ نے فرمایا کہ وعلمک ما لم تکن تعلم, اور سکھا دیا آپ کو جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے. آپ اندازہ کریں نا, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو جو علوم عطا فرمائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں, قرآن پاک میں موجود ہے کہ تم جو گھروں میں کھا کر آتے ہو, جو گھروں میں جمع کر کے آتے ہو, میں اس کی بھی خبر دیتا ہوں. اور اسی طرح آپ جو ہے برس والے کے ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. مادرزاد اندھے کو
جو ہے ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا تھا، مردے پر ہاتھ پھیرتے اس کو کہتے کہ کم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑے ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ یہ سارے کمالات اللہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور اس بات پر سب متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ کمالات اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ آپ افضل الانبیاء بھی ہیں، افضل الرسل بھی ہیں، تو پھر آپ کے علم کو دوسروں سے کم ماننا یا اس کے لیے حدیں مقرر کرنا، بہرحال یہ ایمانی تقاضے کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھلا اعلان کیا ہے کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے، اور یہ اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ نہیں کوئی بھلائی ان کی اکثر سرگوشیوں میں بجز ان لوگوں کے جو حکم دے صدقہ دینے کا یا نیک کام کا یا صلح کرانے کا لوگوں میں۔ یہ سرگوشیاں عموماً جو ہوتی ہیں وہ بھلائی اور خیر پر مبنی نہیں ہوا کرتی، اسی لیے حکم یہ ہے کہ جب 4 افراد بیٹھے ہیں تو 2 ایک دوسرے کے کانوں میں گھس جائیں تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس لیے کہ دوسرے 2 افراد جو بیٹھے ہیں ان کے دل میں خیال پیدا ہوگا، غلط فہمی پیدا ہوگی، بدگمانی پیدا ہوگی کہ شاید آپ ان کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے حکم یہ ہے، اہل ایمان کو حکم ہے کہ وہ ایسا عمل اختیار نہ کیا کریں کہ جب آپ 4 لوگ بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کے کان میں نہ گھسیں، سیدھی بات کریں، کھل کر بات کریں جو بھی بات کرنی ہو۔ اور اسی طرح اگر ایک مجلس میں 2 زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، 3 زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تو وہاں ایسی زبان استعمال کی جائے جس کو سب سمجھتے ہوں، ایسی زبان، ایسی لینگویج استعمال نہ کی جائے کہ جس کو کچھ لوگ نہ سمجھتے ہوں، کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ شاید آپ ان کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں۔ بدگمانی کا موقع دینا، بدگمانی پیدا کرنا، یہ خود ایک گناہ ہے، لہٰذا اس سے بچنے کا حکم دیا۔ ہاں ایک صورت اللہ نے بتائی کہ سرگوشی کی جا سکتی ہے، کب؟ جب خیر اور بھلائی کے لیے ہو، کوئی مجلس ہے، کوئی محفل ہے، اس کے اندر سرگوشی اس بات کے لیے کہ کوئی خیر کا حکم دینا ہے، کسی بھلائی کا حکم دینا ہے، کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے، تو یہ اچھا عمل ہے، اس کی اجازت تو اللہ نے دی ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ نہیں کوئی بھلائی ان کی اکثر سرگوشیوں میں بجز ان لوگوں کے جو حکم دیں صدقہ دینے کا۔ سرگوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ بھائی صدقہ کیا جائے، یہ شخص غریب ہے، یہ مفلوق الحال ہے، یہ ایسا ہے، اس طرح کی کوئی سرگوشی ہے تو وہ قابل تحسین ہے۔ تو فرمایا کہ بجز ان لوگوں کے جو حکم دیں صدقہ دینے کا یا نیک کام کا، صدقہ دینے کا حکم دیں یا کسی نیک کام کا حکم دیں یا صلح کرانے کا لوگوں میں، یا ان کی سرگوشی اس لیے ہو کہ یہ 2 لوگ جو ہیں آپس میں ناراض ہیں، ان میں صلح کرائی، یہ مستحسن ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ سرگوشی اچھی ہے، اور اسلام میں ان چیزوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ ہم تو 2 لوگ جو آپس میں شیر و شکر ہوں، محبت سے رہتے ہوں، تو ہم ایسے حالات سے، ایسے ماحول سے گزر رہے ہیں کہ جہاں ان 2 لوگوں کا خوش نظر آنا بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا، اور ہم ان خوش لوگوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کا دشمن دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں کہ جو روزے سے، نماز سے، صدقہ و خیرات سے افضل ہے؟ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو روزے سے، نماز سے اور صدقہ و خیرات سے افضل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ 2 ناراض لوگوں کو آپس میں ملا دینا، ان میں صلح کرا دینا، یہ نماز سے، روزے سے، صدقہ و خیرات سے افضل ہے۔ 2 بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا دینا، 2 وہ لوگ جن کے تعلقات خراب ہیں ان کے تعلقات کو استوار کر دینا،
یہاں تک کہ اسلام نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر تھوڑا جھوٹ بھی بولنا پڑے تو اس کی بھی اجازت دی ہے کہ ان کے درمیان صلح کرانا مقصود ہے۔ آپ ایک شخص کے پاس گئے جو دوسرے کا مخالف تھا، اس نے اس کے بارے میں برا کہا، لیکن آپ جب اس کے پاس گئے تو کہا کہ وہ تو تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا اور تمہیں تو بڑا اچھا انسان قرار دے رہا تھا۔ تو ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے اگر ایسے کلمات کہے جائیں تو وہ بھی ان کی بھی اجازت دی ہے کہ ان کے درمیان صلح ہونی چاہیے، ناراض لوگ نہیں رہنے چاہیے۔ ہماری حالت تو یہ ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ مسجد میں ایک صف میں بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ بھائی اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، جو دو ناراض لوگوں کو ملا دیتا ہے، جو بچھڑے ہوئوں کو ملا دیتا ہے۔ مسلمان وہ نہیں ہے کہ جو ملے ہوئوں کو جدا کر دے، جو محبت رکھنے والوں کے درمیان نفرت پیدا کر دے، جو آپس میں پیار کرنے والوں کے درمیان جو ہے ایسی دراڑیں ڈال دے کہ وہ کبھی ایک دوسرے کے سامنے آنا بھی پسند نہ کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے جو حکم دیں صدقہ دینے کا یا نیک کام کا یا صلح کرانے کا لوگوں میں، اور جو شخص کرے یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضامندیاں حاصل کرنے کے لیے، یہ کام صدقے کا، نیک کام کرنے کا حکم، اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا کام اللہ کی رضا کے لیے اگر کرے، اپنی شہرت کے لیے، عزت کے لیے، کسی اور دنیاوی مقصد کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو ہم عطا فرمائیں گے اسے اجر عظیم۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو شخص مخالفت کرے اللہ کی رسول کی اس کے بعد کہ روشن ہو گئی اس کے لیے ہدایت کی راہ، اسی منافق کی بات آ رہی ہے کہ اس پر واضح ہو چکا کہ یہ واقعتاً اللہ کی رسول ہیں جنہوں نے صحیح فیصلہ سنایا ہے کہ چوری کرنے والا میں ہی تھا، اس لیے میرے خلاف فیصلہ دیا، یہ واضح ہو چکا۔ اس کے باوجود اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے، آپ کے دامن کو پکڑنے کے بجائے آپ کی مخالفت کی اور بھاگ گیا وہاں سے۔ تو فرمایا کہ جو شخص مخالفت کرے اللہ کے رسول کی اس کے بعد کہ روشن ہو گئی اس کے لیے ہدایت کی راہ، اور چلے اس راہ پر جو الگ ہے مسلمانوں کی راہ سے، تو ہم پھرنے دیں گے اسے جدھر وہ خود پھرا ہے۔ یعنی جو غلط راہ پر خود پڑ گیا، جانتے بوجھتے غلط راہ کو اختیار کر لیا، اللہ نے فرمایا کہ ہم زبردستی اس کو سیدھی راہ پر پھر نہیں لاتے، پھر اس کو اسی راہ پر چلنے دیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، اور ڈال دیں گے اسے جہنم میں، اور یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے، یہ جہنم بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ اس لیے یہ آیت جو ہے علماء نے اجماع کے لیے دلیل بھی بتائی ہے کہ اجماع امت، مسلمانوں کا کسی مسئلے پر اجماع ہو، متفق ہوں سب، اس راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا گمراہی ہے۔ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن عطا فرمایا ہے، اس قرآن کے ساتھ حدیث بھی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اب کوئی کہتا ہو نہیں جی بس ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اجماع امت ہے، پوری امت اس پر متفق ہے۔ اب اس کو صرف جو ہے یعنی صرف قرآن کو پکڑ لینا اور حدیث کو چھوڑ دینا، اجماع امت کے راستے کو چھوڑنا ہے، ایسا شخص کیا ہے؟ گمراہ ہے، وہ راہ ہدایت پر نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن کو سمجھیں گے کب؟ اسی وقت سمجھیں گے نا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق سمجھا جائے گا، جیسے آپ نے سمجھایا ہوگا اس کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو قرآن سمجھ میں آئے گا، ورنہ انسان گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کی ان تعلیمات کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔